آپ نے پنجابی محاورہ سن رکھا ہوگا۔ چلیے اگر نہیں بھی سنا تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ محاورہ کچھ یوں ہے: جیب ویچنی تیلا تے کردی میلہ میلہ۔ ابھی تو بھارت کے ساتھ پاکستان نے میلہ سجانا شروع ہی کیا تھا کہ ہمیں یہ والا ہمارا ہی محاورہ ایک تانے کے طور پر ہمارے ہی منہ پر مار دیا گیا۔ ابھی تو تھوڑی تھوڑی چس آنا شروع ہی ہوئی تھی کہ غبارے سے ہوا ہی نکالنے کے لیے کچھ لوگ میدان میں لٹھ لے کر اتر آئے ہیں اور ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں بندے دے پتر بنو۔ ویسے تو بطور پاکستانی ہجوم کے ہم کسی کو سنتے نہیں ہیں، لیکن کیا کریں کہ جو یہ میلہ نہ سجانے اور بندے دا پتر بننے کی نصیحت کر رہے ہیں، ان سے پنگا لینا بڑا ہی اوکھا کام ہے۔ کہتے ہیں خواب دیکھنا ہر کسی کا حق ہوتا ہے، چاہے جیب خالی ہو یا دماغ، اور اگر خواب جنگ کے ہوں تو پھر کیا ہی کہنے۔ ہم پاکستانیوں کو تو ویسے بھی 1947 سے قومی نشر جات میں ممکنہ جنگ کا انجیکشن سب سے زیادہ لگایا گیا ہے۔ اس لیے ابھی تک ہمیں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تانکا جھانکی شروع ہوئی تھی ادھے تو چس آنی شروع ہی ہوئی سی۔ سوشل میڈیا پر ٹویٹس، یوٹیوب پر خبر وطنی کے لبریز ٹھمکے اور ان دیکھے مارکوں کی ویڈیوز کہ اچانک کسی نے ہمیں پنجابی وچ تانا دے ماریا کہ جیب وچنی تواڈے تیلا تے کردی میلہ میلہ۔ تانا مارنے والے نے کہا کہ سائیں جنگ دا میلہ سجایا تسی پر تھال وچ پکوڑے کوئی نہیں ہے، بلکہ ایک کاغذ پیا جے جدے اتے ملکی قرضے دے نوٹس لکھے ہوئے نے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم پاکستانیوں کو دو ہی چیزوں سے عشق ہے: ایک دشمن بنانے کا فن اور دوسرا تباہی کو خود دعوت دینے کا ہنر۔ جنگ کا خمار ہمیں اس وقت ہی چڑھتا ہے جب چولہا بجھا ہوا ہو، جب ہماری جیب خالی ہو اور حکمران IMF کے در پر کشکول رکھے کھڑے ہوں۔ ابھی بھارت کے ساتھ جنگ کا ہلکا سا بغل بجا ہی تھا کہ موڈیز نے وہ تمانچہ رسید کر دیا جو بظاہر ریٹنگ کی زبان میں تھا، لیکن در حقیقت ہماری عقل پر مارا گیا۔ اب اپنے دکھ کا مداوع کیسے کریں کہ ابھی تو ہم جاوید چودھری کے کہنے پر یونیفارم کو استری پھیر چکے تھے، بوٹ پالش کر ہی لیے تھے اور اسلحے کو تیل پانی بھی لگا لیا تھا۔ جنگ کے حالات دیکھ کر جو زید حامد صاحب ہیں ان کی رالیں ابھی ٹپکنا شروع ہی ہوئی تھی۔ اور یہ مقبول جان کو دیکھیں تو وہ آخری صف سے غزوہ ہند کا مدھم مدھم سروں میں نغمہ بھی سنانے لگ گئے تھے۔ لیکن انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستانی قوم کا بھارت سے ٹکراؤ کا میلہ اجڑ گیا اور جنگی رومانس پر اس وقت پانی پھیر دیا گیا جب اچانک عالمی معیشتی جج موڈیز کی انٹری ہوئی۔ جی ہاں، وہی موڈیز جو نہ گولہ باری کرتا ہے نہ بیان بازی، بس خاموشی سے نمبر دے دیتا ہے اور ایک ایسا تانا مار دیتا ہے جو کسی توپ کے گولے سے زیادہ گہرا گھاؤ کرتا ہے۔ موڈیز نے تو ہمارا سارا موڈ ہی خراب کر دیا۔ کہتا ہے کہ جنگ چھڈو بھائی، تہاڈی معیشت دا حال جڑا وہی کھڑکیا پیا جے، ہون دسو کی کریے۔ ایک مودی ہے جو ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے اور دوسری طرف موڈیز ہمیں آئینہ۔ جیسے مرزا غالب نے کہا تھا کہ ایماں مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ اب کیا بتائیں کہ جنگ تے جذبات دا کھیڑ ہوندا کی ہے۔ اور علامہ اقبال نے اسی وقت کے لیے تو اپنی ملت سے کہا تھا کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ پر پھر معیشت کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان صرف 3 ماہ کی درآمدات کا زر مبادلہ بچا بیٹھا ہے اور اوپر سے $131 ارب کا بیرونی قرضہ ہے۔ اب آپ ہی بتائیں ایسی صورت میں جنگی بخار چڑھنا چاہیے یا بلڈ پریشر کی دوائی لینی چاہیے؟ موڈیز نے جانے انجانے میں ہمیں علامہ اقبال کے اس شعر کا وہ پہلا مصرع بھی یاد دلا دیا ہے جو ہم جنگی انجیکشن اور غزوہ ہند کی وجہ سے بھول بیٹھے تھے۔ علامہ اقبال کے اس شعر کا پہلا مصرع کچھ یوں ہے: زمانے کے تقاضوں سے ہو جو غافل وہ گمراہ۔ اور موڈیز نے تو باقاعدہ سر سے سر ملا کر کہہ دیا ہے اگر بھارت نال کشیدگی ودی تو نہ IMF رہے گا، نہ سرمایہ کاری اور نہ معاشی بحالی دا خواب پورا ہوگا۔ یعنی جس ٹرین کی پٹری پر ہماری معیشت ہچکولے کھا رہی تھی اس پر جنگی ٹینک چڑھا دیا تو باقی ماندہ پٹری بھی اللہ کے حوالے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ ان تمام خبردار کرنے والے بیانات کے باوجود کچھ لوگ ابھی تک کہتے پھرتے ہیں ایہو وقت ہے بھارت نو سبق سکھان دا۔ ہماری قوم واقعی عظیم قوم ہے جو معاشی ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑی ہو کر بھی جنگی نعرے مارنے کو اپنا پیدائشی حق سمجھتی ہے، مگر بدقسمتی سے
मूडीज़ को नारेबाजी से गर्ज कोई नहीं, उन्हें डेटा, पॉलिसी और ज़मीनी हक़ाइक़ से गर्ज है। और ज़मीनी हकीकत ये है कि हमारे पास सिर्फ दुआएं, कर्जे और ख्वाब ही बचे हैं, बाकी सब कुछ गिरवी रखा जा चुका है। चलो ये भी मान लेते हैं कि जब सर पर पड़ जाए या गैरत का सवाल हो तो क्या करें, लेकिन तारीख भी गवाह है कि 1965 की जंग के बाद जब लाहौर के रेलवे स्टेशन पर मलका तरन्नुम नूरजहां का गाया हुआ नगमा ए वतन के सजीले जवानों गूंज रहा था तो अवाम जज्बे में सरशार थे। लेकिन उस जंग से हासिल हुआ क्या? 1971 में हमने फिर जज्बे से लड़ाई की, मगर नतीजा ऐसा निकला कि मशरकी पाकिस्तान को अपना रास्ता अलग करना पड़ा। हम हर बार जज्बे से लड़े, लेकिन हर बार भारी कीमत अदा करना पड़ी। अब जब मुआशी हकीकतों का ताना मूडीज़ ने हमारे मुंह पर दे मारा है, हमें अब कोई बता रहा है कि दुश्मनी की कीमत डॉलर में, कर्ज में, महंगाई में और कौमी सलामती में चुकाई जानी है, तो फिर क्या करना चाहिए? आप भी अपना तबसरा ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल का बटन भी दबा लें।